بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ میری گزشتہ ویڈیو میں جس میں سعودی عرب کے سفارت خانے میں کیا معاملہ پیش آیا تھا، ایک خاتون کے ساتھ جنسی ہوس کا ان کے نشانہ بننے کی پوری داستان تھی، میں آپ کو بتا رہا تھا کچھ چیزیں۔ آپ میں سے کچھ لوگوں نے کمنٹس میں یہ بات کی کہ یہ خواتین ایسی ہی ہوتی ہیں، میرے لیے تکلیف دہ تھی۔ میں نے کہا کہ اس لیے میں اس پر آپ سے پہلے بات کروں گا ویڈیو کے آغاز سے پہلے۔ کبھی بھی کسی بھی شخص کو جو خود اتنے بڑے واقعے سے گزر رہا ہو اس طرح سے ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ میں مجرم نہیں گردان دیا کرتے، یہ بہت نامناسب بات ہے۔ خواتین کے معاملے میں تو اور زیادہ، خاص طور پر محتاط رویہ اختیار کرنے کی بات ہے۔ 3 شادیاں اگر انہوں نے کی ہیں تو کیا یہ غیر شرعی ہے؟ نامناسب بات ہے۔ میں یہ کمنٹس ریموو کر دوں گا، لیکن میں نے یہ ریموو اس لیے نہیں کیے کہ میں نے کہا میں اس سے پہلے آپ لوگوں کو یہ بات بتاؤں کہ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر درخواست ہے کہ اس طرح کے کمنٹس نہیں کرتے۔ آپ مجھے کئی دفعہ جب ڈس ایگری کرتے ہیں تو مجھے گالی دے دیتے ہیں، میں آپ سے اس پر بات نہیں کرتا، لیکن کسی بھی خاتون کے معاملے میں، اس طرح کے سینسٹیو معاملے میں اس طرح کی بات نہیں کرتے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ حدیبیہ کا معاملہ ہم نے دیکھا ہے اور دلچسپ ہے، کہانی بڑی دلچسپ ہے حدیبیہ کے اس معاملے کی۔ یہ جو کہانی ہے یہ کچھ 1992 سے شروع ہوتی ہے، یعنی کہ اس کہانی کی ہم بات کر رہے ہیں کہ کوئی یہ کہانی سمجھ لیجئے کہ 29 برس پرانی کہانی ہے۔ اور اس 29 برس پرانی کہانی میں سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ ایک اسکرین شاٹ دیکھیں۔ یہ بی بی سی اردو کی خبر ہے۔ بی بی سی اردو کی اس سٹوری میں 15 ستمبر 2017 کو یہ کہا گیا، حدیبیہ کیس کھولنے کی درخواست مسترد، عمران نیب پر برہم۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت وزیر اعظم عمران خان نہیں بنے تھے، وہ نیب پر برہم تھے۔ عمران خان صاحب، یہ وہ موقع تھا جب نیب کی اپیل مسترد ہو گئی تھی کہ ہم حدیبیہ کیس کھولنا چاہتے ہیں۔ نیب نے اپیل کیوں کی تھی اس پر آتا ہوں میں، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ نیب پر برہم تھے وزیر اعظم بننے سے پہلے۔ شریف خاندان شدید مشکلات میں تھا، ہے، اور ابھی جو چیزیں آ رہی ہیں ان کے مطابق رہے گا، تو اس وقت شدید مشکلات میں تھا، نون لیگ کی حکومت تھی، اور عمران خان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ نیب میں شریف خاندان نے گزشتہ کچھ عرصے میں اپنے بندے گھسیڑ دیے ہیں اور ان گھس بیٹھیوں نے کام دکھایا ہے شریف خاندان کے حق میں۔ یہی کچھ براڈ شیٹ میں بھی ہوا تھا، میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا، لیکن یہاں پر یہ سب کچھ ہوا اور عمران خان صاحب جو ہیں نیب پر برہم تھے۔ نیب کے چیئرمین تھے قمر زمان چودھری صاحب۔ قمر زمان چودھری صاحب کو ایک موقع پر عدالت بلایا گیا اور معزز بینچ نے ان سے پوچھا تھا کہ نیب نے درخواست دائر نہیں کی، نظر ثانی کی، تو انہوں نے کہا نہیں کی، ٹھیک کیا ہے۔ عدالت نے معاملہ اڑا دیا تھا۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ اب درخواست کریں گے نظر ثانی کی؟ انہوں نے کہا نہیں کروں گا۔ تو اس پر معزز بینچ نے کہا تھا نیب دفن ہو گیا۔ تو یہ ہماری نیب کا حال ہے۔ ابھی حالیہ دنوں میں بھی ہماری عدالتوں نے نیب کے کردار پر اس طرح کی بات کی ہے، اور نیب کا کردار کتنا شاندار ہے یہ ہم گزشتہ کچھ عرصے سے مسلسل دیکھتے آئے ہیں۔ ہوا یہ کہ شریف خاندان کے خلاف یہ جو درخواست مسترد ہوئی، سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے مسترد کی۔ مسٹر جسٹس مشیر عالم اس کی سربراہی کر رہے تھے۔ نیب کی درخواست پر انہوں نے فیصلہ سنایا۔ ان کے ساتھ بینچ میں شامل تھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور مسٹر جسٹس مظہر عالم میاں خیل صاحب۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس بات پر کڑ رہے تھے کہ شریف خاندان کے لوگ نیب میں کام کر رہے ہیں ان کے لیے۔ حدیبیہ ملز ریفرنس وہ ہے جو 25 اپریل 2000 کو اسحاق ڈار صاحب نے، میاں نواز شریف کے سمدھی اسحاق ڈار صاحب نے ایک اعترافی بیان دیا تھا۔ اس اعترافی بیان کی روشنی میں یہ بنا تھا کہ $1.5 کروڑ انہوں نے جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے منی لانڈر کیا شریف خاندان کے لیے۔ پھر بعد میں اسحاق ڈار صاحب اپنے اس بیان سے منحرف ہو گئے تھے کہ یہ بیان تو ڈکٹیٹر کی حکومت نے مجھ پر دباؤ ڈال کر لیا تھا، میں نے دباؤ میں آ کر یہ بیان دیا تھا، اس بیان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ عدالت نے یہ بات اسحاق ڈار صاحب کی قبول کر لی تھی۔ اکتوبر 2011 میں لاہور ہائی کورٹ کا راولپنڈی بینچ اس نے فیصلہ دیا اور مزید کارروائی سے نیب کو روک دیا۔ اکتوبر 2011 میں
2014 کا سال آیا اور اس موقع پر لاہور ہائی کورٹ نے ریفرنس خارج کر دیا کہ نیب کے پاس، قومی احتساب بیورو کے پاس ثبوتوں کا فقدان ہے۔ پھر جب پاناما کی سماعت ہو رہی تھی، پاناما کیس کی، تو مسٹر جسٹس آصف سعید کھوسا صاحب نے اپنی 192 صفحات کی رپورٹ میں نیب کو یہ حکم دیا کہ نواز شریف کے سمدھی، ان کی بیٹی کے سسر اسحاق ڈار کے خلاف کیسز کو چلائیں، ان سے حساب کریں۔ نیب نے پھر اس حکم کے بعد درخواست دائر کی تھی، جس کا کچا چٹھا میں نے آپ کے سامنے کھولا کہ یہ پھر مسترد کر دی گئی۔ عمران خان صاحب اسی پہ برہم ہوئے تھے۔ نیب نے فریق بنایا تھا نواز شریف صاحب کو، شہباز شریف صاحب کو، حمزہ شہباز صاحب کو، سبیحہ شہباز صاحبہ کو، شمیم اختر صاحبہ، اللہ غریق رحمت کرے ان کو، اور یہ مسترد ہو گئی تھی۔ کیس ہے کیا؟ 1990 میں شریف خاندان نے 1990 کی دہائی تھی، 91-92 کی بات ہے، تو کمپنیز آرڈیننس 1984 جو ہے اس کے تحت حدیبیہ پیپر ملز قائم کی تھی، اور پھر شریف خاندان پر اس کیس میں بنے کیسز کہ انہوں نے بے نامی بینک اکاؤنٹس کے ذریعے بھاری رقم بیرون ملک بھجوائیں، ٹیٹیاں لگیں۔ اب اس معاملے میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، یہ ایک لمبی کہانی ہے، اس کو میں بڑی ڈیٹیل سے کیس کیا ہے ایک ڈاکیومنٹری کی شکل میں آپ کے لیے پریزنٹ کروں گا، تاکہ ہم اس کو ویڈیوز اور گرافکس کے ساتھ ڈن اپ کریں اور میں زیادہ ڈیٹیل آپ کو بتا سکوں، اس طرح مونولوگ آپ سے نہ کروں۔ اب اس وقت معاملہ یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب جو ہیں، انہوں نے آج ARY کے پروگرام میں ایک انکشاف کیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب کو قانونی ٹیم نے بریفنگ دی ہے۔ ایک ہم نے یہ سنا اس معاملے میں دو باتیں بڑی اہم ہیں۔ ایک، عدالت نے کہا ہے ٹائم بارڈ ہو گیا ہے، اب اس پر کارروائی نہیں ہو سکتی، حدیبیہ پیپر ملز ریفرنس۔ دوسرا، ہم بڑا سنتے ہیں کہ قاضی فائز عیسی صاحب کی عدالت نے یہ فیصلہ دیا کہ اس کیس کی کورٹ پروسیڈنگز کور ہو سکتی ہیں۔ جج نے کہا، وکیل نے کہا، ثبوت پیش کیے گئے، لیکن اس پر لائیو ٹی وی پروگرامز میں بات نہیں ہو سکتی۔ سپریم کورٹ نے منع کر دیا تھا، پیمرا کو احکامات دے دیے تھے، اور یہ جو معاملہ ہے اس کا کہ یہ ٹائم بارڈ ہو گیا ہے، اس پر ARY کے پروگرام میں دو باتیں ہوئیں۔ کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں فواد چودھری صاحب آئے، اور فواد چودھری صاحب نے ایک بات کی کہ کچھ نئی معلومات جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں۔ شہباز شریف نے برطانیہ میں TTs لگوائی ہیں، اس کے ذریعے پاکستان پیسے لائے گئے ہیں۔ یہ ساری شہادت حدیبیہ کیس سے لنک کرتی ہے، اس لیے ہم نے FIA کو دوبارہ کیس کھولنے کا حکم دیا ہے۔ اب FIA اس کی تحقیقات کرے گا، نیب نہیں کرے گا، فیڈرل انویسٹیگیشن اتھارٹی جو ہے وہ اس کی تحقیقات کرے گی۔ تو یہ فیصلہ ہوا ہے، FIA کرے گا یہ تحقیقات۔ اور جو فواد چودھری صاحب ہیں وہ کہتے کیا ہیں اس بارے میں، ذرا سنیے۔ ہماری اس وقت نئی ایویڈنس بھی اس معاملے میں جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اسپیشلی UK میں جو نئی ٹیٹیاں شہباز شریف صاحب نے لگائیں اور ان کے ذریعے پیسہ جو یہاں پہ آیا، اور اسی دور میں اس میں جو شہادتیں ہیں وہ بھی لنک کرتی ہیں اس سے، حدیبیہ کے کیس سے۔ تو یہ پوری ایک شہادتوں کی ایک نئی چین ہے جو سامنے آئی ہے، جس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ FIA کو یہ ذمہ داری دی جائے کہ وہ اس معاملے کو پروو کرے۔ تو فواد چودھری صاحب کی آپ نے بات سنی۔ اعتزاز احسن صاحب، جو ٹائم بارڈ ہونے والی بات ہے، اس پر قانون پر اتھارٹی ہیں اعتزاز احسن صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے، اور نئے ثبوت ہوں تو پھر تو ڈیفینیٹلی کیس دوبارہ سنا جا سکتا ہے۔ عمران خان صاحب کو ان کی ٹیم نے بتایا ہے کہ ہمارے پاس نئے ثبوت ہیں، اسی بنا پر آج وزیر اعظم عمران خان کو قانونی ٹیم نے شہباز شریف کے مقدمات کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی ہے۔ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ حدیبیہ پیپر ملز کا مقدمہ نئے سرے سے تفتیش کا متقاضی ہے، اور اس سلسلے میں متعلقہ اداروں کو تفتیش نئے سرے سے شروع کرنے کی ہدایات کر دی گئی ہیں۔ اس کیس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پاناما سے بڑی چوری ہے، بڑا ڈاکہ ہے، اور شریف خاندان کے لیے یہ پاناما سے بڑی مشکل بننے جا رہی ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویلاگ میں۔